بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا ایک بار پھر استقبال ہے ہمارے چینل ہیومن ویلنس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ ہمارے چینل کو پابندی کے ساتھ دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہے، ہمارا تبصرہ نفس پر چل رہا ہے، جو کہ ابھی بھی جاری ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو کنسنٹریٹ ہو کر دیکھیں تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ابھی تک تو اس کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں۔ ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آئیے نفس سے متعلق شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا لیکچر 12۔ پھر جب سونے والا دیر تک سوتا رہتا ہے تو نبض پھر ضعیف ہو جاتی ہے، کیونکہ نیند کی درازی کی صورت میں حرارت غریزیہ اور قوت ان فضلات کے نیچے دب جاتی ہے جو بیداری کی حالت میں مختلف استفراغات کے ذریعے بدن سے خارج ہو جایا کرتے ہیں۔ چنانچہ بیداری کے استفراغات کے اقسام میں سے ایک تو ریاضت ہے، دویم استفراغات محسوسہ یعنی بولے و براز، تھوک، رینٹ وغیرہ، اور سویم استفراغات غیر محسوسہ، مثلا بخارات کے ذریعے مواد کا تحلیل ہونا۔ اسے یاد رکھنا ضروری ہے۔ الغرض جب نیند جاری رہے گی تو نہ ریاضت ہوگی اور نہ استفراغات محسوسہ و غیر محسوسہ ہوں گے، اس لیے بدن میں رطوبات و فضلات بکثرت جمع ہو کر حرارت غریزیہ اور قوت کو دبا دیں گے اور نبض میں ضعف لاحق ہو جائے گا۔ لیکن جب نیند شروع ہی سے خلاء معدہ کو پاتی ہے، یعنی پیٹ خالی ہوتا ہے، اس وقت یعنی کوئی شخص خلاء معدہ کی صورت میں سو رہے یعنی سوتا ہوا ہے، اور نہ وہ کسی ایسی چیز کو، ایسی خلق کو پاتی ہے کہ اس کی طرف توجہ کر کے اسے ہضم کر ڈالے، یعنی جو ہمارا معدہ ہے اسے کوئی ایسی خلق بھی نہیں ملتی کہ وہ اس کو ہضم کر پائے، تو ایسی نیند مزاج کو برودت کی طرف مائل کر دیتی ہے، جس سے نبض میں صغر، بطو اور تفاوت کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے، اور یہ برابر اس وقت تک بڑھتا چلا جاتا ہے جب تک نیند کا سلسلہ قائم رہتا ہے۔ آئیے اب تبصرہ کرتے ہیں بیداری کے احکام نبض کے بارے میں۔ بیداری کے احکام بھی نیند کی طرح نبض میں مختلف ہیں، چنانچہ جب سونے والا نیند پوری کر کے اپنے آپ بیدار ہوتا ہے تو بتدریج نبض میں عزم اور سرعت حاصل ہو جاتی ہے، یعنی نیند پوری کر لی اور اب اٹھ گئے تو نبض میں عزم و سرعت حاصل ہوگا، اور نبض اپنی طبعی حالت کی طرف جو بیداری میں پہلے تھی لوٹ آتی ہے۔ لیکن جب کوئی شخص اچانک کسی ناگہانی حادثہ سے بیدار ہوتا ہے تو اس کے بیدار ہوتے ہی جیسے ہی بیدار ہوگا اور نیند سے اٹھتے ہی پہلے تو نبض ذرا دیر کے لیے ساکن ہو جاتی ہے، یعنی کانسٹنٹ، یا نبض میں فطور لاحق ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس ناگہانی حادثہ سے قوت شکست کھا کر اندر کی طرف دوڑ جاتی ہے، اور قوت حیوانیہ تھوڑی دیر کے لیے تحریک سے رک جاتی ہے، پھر نبض عظیم، سریع، متواتر اور مختلف المائل با ارتعاش ہو جاتی ہے، یعنی کپ کپی والی نبض، اس لیے کہ یہ حرکت طبیعت کی بیداری حرکت قصریہ سے مشابہ ہوتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ طبیعت بالجبر مقابلے کے لیے مجبور ہو جاتی ہے، اس لیے اسے زیادہ قوت اور زور سے کام کرنا پڑتا ہے، جس سے بدنی حرارت بھڑک اٹھتی ہے اور جو نبض کو عظیم، سریع اور متواتر کر دیتی ہے، اور نبض کے مختلف مائل با ارتعاش ہونے یعنی کپ کپی والی نبض ہونے، ارتعاش کا مطلب کپ کپی کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ قوت طبعاً اس
پیش آنے والے ناگہانی حادثے کی دفعہ کی غرض سے اچانک حرکت کرتی ہے. یعنی یہ جو اچانک حادثہ پیش آیا، اسے دفع کرنے کے لیے جو نبض میں حرکت ہوتی ہے وہ مختلف المائل با ارتعاش کہلاتی ہے. اسی کی وجہ سے مختلف حرکات پیدا ہوتی ہے. یعنی طبیعت گاہے تحریک نفس کی طرف طبعاً توجہ کرتی ہے اور گاہے اس حادثہ کے دفع کی طرف، اس لیے اس کی حرکت متخالف سرزد ہوتی ہے، جس سے نبض میں طبعاً ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے. لیکن یہ ارتعاش کچھ زیادہ عرصہ تک باقی نہیں رہتا ہے، بلکہ جلد ہی اعتدال کی طرف لوٹ آتا ہے. اس لیے کہ اس ارتعاش کا سبب اگرچہ قوی اور مستحکم سا ہے، مگر اس کا قیام دیر پا نہیں ہے. یعنی یہ دیر تک قائم نہیں رہتا، اور اس سبب کے زوال و بطلان کا احساس یعنی قوائیں مدرکہ حساسہ کو جلد ہی ہو جاتا ہے. اس لیے نبض بھی جلد ہی طبعی حالت کی طرف لوٹ آتی ہے. فصل 12 یعنی نیند اور بیداری کے اثرات نبض میں جو بیان چل رہا تھا، اب یہاں پر ختم ہوتا ہے. اب شروع کر رہے ہیں فصل 13، جس میں ذکر کریں گے ریاضت کی نبض کے احکام. یعنی جب ایکسرسائز ہوتی ہے تو بدن میں کیا تغیرات نبض کے اعتبار سے ظاہر ہوتے ہیں. ریاضت کے ابتدائی زمانہ میں جب تک ریاضت درمیانی درجے کی یعنی ریاضت معتدلہ رہتی ہے، نبض عظیم اور قوی ہوتی ہے، کیونکہ ان حالات میں حرارت غریزیہ بڑھتی جاتی اور قوی ہوتی چلی جاتی ہے. نیز ان حالات میں نبض نہایت سریع اور متواتر ہو جاتی ہے، کیونکہ ان حالات میں حرکت کی تاثیر سے حاجت نبض و نقص بہت بڑھ جاتی ہے. ریاضت اس ارادی حرکت کا نام ہے جس میں نفس عظیم کی اور متواتر کی ضرورت پڑتی ہے. پھر ریاضت معتدلہ اسے کہتے ہیں جس میں بشرہ سرخ ہو جاتا ہے، یعنی جو ہماری اسکن سیلز ہیں ان میں سرخی پیدا ہو جاتی ہے اور چہرہ کچھ پھولا پھولا سا محسوس دیتا ہے اور پسینہ کی آمد شروع ہو جاتی ہے. لیکن جب بشرہ زرد اور لاغر ہو جاتا ہے اور پسینہ بکثرت بہنے لگتا ہے تو یہ ریاضت مفرطہ ہے جو نفس کو ضعیف کر دیتی ہے. لیکن جب ریاضت دیر تک قائم رہتی ہے یا جب کہ ریاضت نہایت ہی شدید ہوتی ہے، خواہ بلحاظ مدت کے زیادہ لمبی نہ ہو، تو اس حالت میں جو باتیں قوت کی وجہ سے پیدا ہوا کرتی تھی وہ مفقود ہو جاتی ہیں. یعنی وہ مفقود یعنی ختم ہو جائیں گی، یعنی نبض قوی اور عظیم نہ ہو سکے گی. چنانچہ اس حالت میں حرارت غریزیہ کے تحلیل ہو جانے کی وجہ سے نبض ضعیف و صغیر ہو جائے گی. لیکن سرعت و تواتر دو وجوہ سے قائم رہیں گے. ایک تو اس وجہ سے کہ اس حالت میں نبض کی حاجت شدید ہوتی ہے، دوسرے اس وجہ سے کہ اس حالت میں قوت اتنی کافی نہیں ہوتی ہے کہ نبض میں عزم پیدا کر سکے. اس کے بعد قوت جس قدر ضعیف ہوتی چلی جاتی ہے اسی قدر سرعت برابر کم ہوتی چلی جاتی ہے اور تواتر برابر بڑھتا چلا جاتا ہے. پھر انجام کار اگر اسی طرح ریاضت کا سلسلہ قائم رہے جس سے بدنی قوتیں ضعیف ہو جائیں تو ضعف اور شدت تواتر کی وجہ سے نبض نملی ہو جاتی ہے. پھر اگر ریاضت میں اس سے بھی زیادہ افراط کی جائے حتیٰ کہ ہلاکت قریب آ جائے تو اس کے عمل سے تمام وہی باتیں پیدا ہوں گی جو ان حلال قوت سے پیدا ہوا کرتی ہیں. چنانچہ اس حالت میں نفس کا میلان دودی کی طرف ہوتا ہے. پھر آخر میں وہ ضعف و صغر کے ساتھ متفاوت اور بطیء ہو جاتی ہے. فصل 13 جس میں ریاضت کی نبض کے احکام
بیان کیے وہ یہاں مکمل ہوتی ہے۔ اب فصل 14 جس میں ہم حمام کرنے والوں کی نفس کے احکام بیان کریں گے۔ حمام گاہے گرم پانی سے کیا جاتا ہے اور گاہے ٹھنڈے پانی سے۔ چنانچہ جب حمام گرم پانی سے کیا جاتا ہے تو اس سے ابتداً وہی باتیں پیدا ہوتی ہیں جو قوت و حاجت یعنی شدت قوت اور شدت حاجت کے اثر سے نمودار ہوا کرتی ہیں، یعنی نبض عظیم ہو جایا کرتی ہے۔ لیکن جب حمام کی وجہ سے قوتیں بہت زیادہ تحلیل ہو جایا کرتی ہیں تو نبض میں ضعف آ جایا کرتا ہے۔ جالینوس کہتے ہیں کہ اس وقت میں یعنی ضعف نبض کے وقت میں نبض صغیر، بطیء اور متفاوت ہوا کرتی ہے۔ اس موقع پر چونکہ جالینوس نے اپنے کلام کی زیادہ وضاحت نہیں کی ہے، اس لیے بظاہر اس کے کلام سے یہی مفہوم ہوتا ہے کہ اس حالت میں نبض ضعیف، صغیر، بطیء اور متفاوت ہی ہوا کرتی ہے، اور اس میں کوئی خاص قید اور کوئی خاص شرط نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات بجائے بطو اور تفاوت کے سرعت اور تواتر بھی ہوا کرتا ہے۔ اس لیے شیخ نے اپنے کلام سے اس کی اس طرح تفصیل کی ہے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اس حالت میں نفس کے اندر ضعف اور صغر کا ہونا تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ یہ لا محالہ ہوا ہی کرتی ہے۔ یہ تو ایک دائمی اور لازمی چیز ہے۔ رہے بطو اور تفاوت تو ان میں مختلف حالات اور آثار کے اختلاف سے فرق ہے۔ چنانچہ شیخ فرماتے ہیں، لیکن گرم پانی جب اپنی عارضی حرارت کے ذریعے سے اندرونی اعضاء میں تسخین پیدا کرتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک، گاہے یہ تسخین دیر پا اور قائم نہیں رہتی ہیں، بلکہ اس پر اس کے طبعی تقاضے کا یعنی برودت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور دو، گاہے وہ تسخین قائم ہو جاتی ہے اور اس کی گرمی اعضاء کے ساتھ چمٹ جاتی ہے۔ چنانچہ جب عارضی کیفیت کا حکم غالب ہوتا ہے، یعنی جب کہ بدن کے اندر گرم پانی کی گرمی قائم ہوتی ہے تو نبض سریع اور متواتر چلتی ہے، اور جب طبعی تقاضے کا غلبہ ہوتا ہے یعنی اعضاء میں برودت غالب ہوتی ہے تو نبض بطیء اور متفاوت ہو جاتی ہے۔ علیٰ جب گرم پانی کی اس عارضی تسخین سے بدنی قوتیں اس قدر زیادہ تحلیل ہو جاتی ہیں کہ غشی قریب آ جاتی ہے، یعنی آدمی بے ہوش ہونے کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس حالت میں بھی نبض بطیء اور متفاوت ہی ہوا کرتی ہے۔ اس کلام کا خلاصہ یہ ہوا کہ گرم پانی سے حمام کرنے کی صورت میں جب تحلل کی زیادتی ہو جاتی ہے تو نفس کے اندر ضعف و صغر کا ہونا ایک دائمی امر ہے۔ رہے بطو اور تفاوت تو آخر میں یہ دونوں چیزیں بھی ہمیشہ ظاہر ہوا کرتی ہیں، لیکن درمیانی زمانے میں ان دونوں کے احکام گرم پانی کی کیفیت ذاتیہ اور کیفیت عارضیہ کی وجہ سے مختلف ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ اس درمیانی زمانے میں گاہے نفس کے اندر سرعت و تواتر نمودار ہوتے ہیں جو انجام کار فرط تحلیل کی وجہ سے بطو اور تفاوت میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ بیان گیلانی کا چل رہا تھا۔ آگے بیان کرتے ہیں، جب ٹھنڈے پانی سے حمام کیا جاتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، اگر ٹھنڈے پانی کی برودت بدن کے اندر گھس جاتی ہے تو یہ نفس کو ضعیف اور صغیر کر دیتی ہے اور اس کے اندر تفاوت اور بطو پیدا کر دیتی ہے، اور نمبر دو، جب اس کی برودت بدن کے اندر داخل ہونے کی بجائے مسامات یعنی جو پورس ہوتے ہیں اسکن میں ان کو بند کر دیتی ہے تو بدنی حرارت کو سمیٹ لیتی ہے، تو یہ بدنی قوت میں اضافہ کر کے نبض میں کسی قدر عزم پیدا کر دیتی ہے اور سرعت و تواتر کو کم کر دیتی ہے۔ رہے گرم چشموں کے پانی تو ان میں سے جو مجفف ہیں مثلاً میاں شبیہ اور زاہجیہ، وہ نبض میں صلابت بڑھا دیتے ہیں اور عزم گھٹا دیتے ہیں۔
جو چشمے ایسے ہوتے ہیں جو مجفف یعنی بدن میں خشکی پیدا کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان سے نبض میں صلابت بڑھ جاتی ہے اور عزم گھٹ جاتا ہے۔ اور ان میں سے جو مسخن ہیں، جن میں گندھک کا اثر غالب ہے، جن کو میاہ کبریتیہ کہا جاتا ہے، یہ نبض میں سرعت بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن اگر ایسے میاہ و مسخنہ قوتوں کی تحلیل کر دیں تو اس وقت ان کے وہی احکام ہوں گے جن کے بیان سے ہم ابھی فارغ ہو چکے ہیں، یعنی اس وقت ایسے پانی کا وہی حکم ہوگا جو گرم پانی سے حمام کرنے کا حکم ہے، جبکہ اس سے قوتیں بہت زیادہ تحلیل ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر فصل 14 جس میں ابھی حمام کرنے والوں کی نفس کا تذکرہ پورا ہوا، اب شروع کر رہے ہیں فصل 15 جس میں ہم بیان کریں گے عورتوں کی مخصوص نبض یعنی حاملہ کی نبض، یعنی جو پریگننٹ لیڈیز ہوتی ہیں، پریگنینسی کے دوران نبض میں کیا تغیرات پیدا ہوتے ہیں یہ بیان کیا جائے گا۔ یعنی حاملہ عورتوں میں اگر حاجت نبض کو دیکھا جائے تو وہ ان میں یقیناً شدید ہوتی ہے، کیونکہ بچہ بھی اسی نسیم یعنی آکسیجن میں شریک ہوتا ہے جو ماں اپنے سانس کے ذریعے اندر کھینچتی ہے۔ گویا ماں کے سانس کے ساتھ دو حاجتیں دو جان کے لیے وابستہ ہیں، اور اگر حاملہ عورتوں میں قوت کو دیکھا جائے تو ان میں حمل کی وجہ سے وہ نہ بڑھی جاتی ہے اور نہ بہت زیادہ گھٹ ہی جاتی ہے۔ ہاں، اگر ان میں قوت کسی قدر گھٹ جاتی ہے تو وہ محض خفیف طور پر صرف اس قدر جو کہ بوجھ کے اٹھانے کا ناکافی اثر ہو سکتا ہے۔ ان وجوہ سے حاملہ عورتوں کے نبض کے احکام وہی ہوں گے جو اوسط درجہ کی قوت اور شدت حاجت کے وقت ہوا کرتی ہیں، یعنی نبض عظیم، سریع اور متواتر ہوگی۔ یہ ظاہر ہے کہ بچہ جب تک رحم کے مادر کے اندر قیام رکھتا ہے، اس کے ہر قسم کے سامان یعنی ہر قسم کے سامان غذائی و ہوائی کی کفیل ماں ہوتی ہے۔ اس لیے ماں جو غذا کھاتی ہے اور جو ہوا سانس کے ذریعے اندر کھینچتی ہے، اس سے جس طرح ماں کے اعضاء کو حصہ ملتا ہے، اسی طرح بچے کے اعضاء بھی اس میں شریک ہوتے ہیں۔ الغرض ماں کی غذا کی طرح اس کے سانس کے ساتھ دو حاجتیں وابستہ ہوتی ہیں، ایک حاجت کا تعلق اس ماں کی ذات سے ہے اور دوسری کا تعلق جنین سے ہے۔ اسی طرح ماں گویا دو ہستیوں کے لیے دو سانس لیتی ہے۔ بچہ شکم مادر کے اندر کیوں کر سانس لیتا ہے، اس کو علامہ گیلانی نے اجمالاً اس طرح بتایا ہے کہ بچہ ناف کی راہ ان شریانوں کے ذریعے سے سانس لیتا ہے جو تغذیہ روحی کے لیے وہاں پیدا کی گئی ہیں۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جنین کے اندرونی اعضاء سے چند رگیں ناف کی راہ باہر نکلتی ہیں جو رحم مادر سے بذریعہ مشیمہ کے تعلق پیدا کر لیتی ہیں۔ انہی رگوں کے ذریعے سامان غذا و ہوا خون شریانی کی صورت میں مشیمہ سے با الفاظ دیگر خون مادر سے بچے کے اندرونی اعضاء تک پہنچتے ہیں، اور انہی میں سے بعض رگیں بدن جنین کے فضلات غذائیہ و تنقیہ کو وریدی خون کی صورت میں یعنی وینس بلڈ کی صورت میں مشیمہ تک پہنچانے کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ مشیمہ سے مراد پلیسنٹا۔ جن رگوں میں شریانی خون ہوتا ہے اور جن کی راہ رحم مادر سے سامان غذا و سامان روح بدن جنین تک پہنچتا ہے، ان کو اطباء اپنی اصطلاح کے مطابق شرائن کہتے ہیں، حالانکہ ان میں نہ تڑپ ہوتی ہے اور نہ ان کا تعلق قلب کے بائیں بطن یعنی لیفٹ وینٹیکل سے ہوتا ہے، جیسا کہ پھیپھڑے کی شرائن وریدیہ کی وجہ تسمیہ میں بتایا جاتا ہے۔ اور جن رگوں میں وریدی خون
ہوتا ہے اور جن کی راہ بدن جنین کے مذکورہ فضلات وریدی خون کی صورت میں تبادلہ تنظیم کے لیے مشیمہ تک واپس جاتے ہیں، ان کو ہمارے اطباء ورید شریانی کے اصطلاح کے مطابق اوردہ کہتے ہیں، حالانکہ ان میں دوسری شریانوں کی طرح ضربان بھی ہوتی ہیں اور ان کا تعلق بدن جنین میں شریانوں سے ہوتا ہے، جس طرح ناف کی مذکورہ بالا شریانوں کا تعلق اجوف سے اور اجوف کے ذریعے قلب جنین کے دائیں اذن سے قائم ہوتا ہے۔ عورتوں کی مخصوص نبض یعنی حاملہ کی نبض سے متعلق اس فصل 15 میں جو بیان چلا وہ مکمل ہوا۔ اب شروع کر رہے ہیں فصل 16 یعنی دردوں کی نبض۔ درد نبض میں بچند وجوہ تغیر پیدا کرتا ہے، جیسے نمبر 1 گاہے درد اپنی شدت کی وجہ سے نبض کی حالت بدل دیتا ہے، اور نمبر 2 گاہے نبض کی چال میں اس وجہ سے تغیر حاصل ہو جاتا ہے کہ درد کسی عضو رئیس یا کسی عضو شریف میں لاحق ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 گاہے نبض کی چال اس وجہ سے متغیر ہو جاتی ہے کہ درد ایک عرصہ دراز سے قائم ہے اور مدت مدید سے قوتوں کو تحلیل کر رہا ہے۔ عضو رئیس یعنی جگر، دماغ، قلب اور اعضاء تناسل وغیرہ۔ چنانچہ درد جب اپنی ابتدائی زمانے میں ہوتا ہے تو درد کی وجہ سے قوت مدافعت و مقابلہ میں ہیجان و تحریک پیدا ہوتی ہے اور بدنی حرارت مشتعل ہو جاتی ہے۔ اس لیے نبض ایسے وقت میں عظیم و سریع اور نہایت درجہ متفاوت ہو جاتی ہے۔ متفاوت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عزم و سرعت کے ذریعے سے حاجت یعنی حاجت ترویج پوری ہو جاتی ہے اور تواتر کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ لیکن جب درد مذکورہ بالا وجوہ سے، شدت درد سے، عضو رئیس میں ہونے سے یا طول مدت کی وجہ سے بدنی قوت کو کمزور کر دیتا ہے تو نبض کے مذکورہ بالا احکام الٹ جاتے ہیں اور نبض نقصان قوت کی وجہ سے ناقص ہو جاتی ہے، یعنی عزم و سرعت کھو جاتا ہے اور ان کے بجائے ابتداً شدت تواتر لاحق ہوتی ہے، اس کے بعد صغر اور اس کے بعد دودیت، نملیت، پھر اگر درد میں اور بھی اضافہ ہو جائے یا قوتیں اور بھی زیادہ تحلیل ہو جائیں تو نبض میں انجام کار تفاوت لاحق ہوگا اور اس کے بعد موت۔ فصل 16 جس میں دردوں کی نبض کا ابھی بیان کیا مکمل ہوا۔ اب فصل 17 نبض اورام یعنی جو ورم والی اورام والی نبض کا ہم بیان کریں گے۔ بعض اورام اس وجہ سے بخار کے باعث بنتے ہیں کہ وہ بڑے ہوتے ہیں یا اس وجہ سے کہ وہ جس عضو میں واقع ہیں وہ شریف ہے، اس لیے ایسے اورام سارے بدن کی نبض میں تغیر پیدا کر دیا کرتے ہیں۔ کیونکہ بخار کی وجہ سے بدن کی حرارت غریبیہ مشتعل ہو جاتی ہے اور اس کے اثر سے تمام بدن کی شرائین کی حرکت نبضیہ یعنی حرکت نبضیہ بدل جاتی ہے۔ اس تغیر سے ہماری مراد وہ مخصوص تغیر ہے جو بخار کی وجہ سے نبض میں پیدا ہوا کرتا ہے، جس کو ہم عنقریب اس کے اصلی مقام میں واضح کریں گے، یعنی جب ہم حمیات کے باب میں بتائیں گے کہ حمیات اورام کی نبض عظیم، سریع اور متواتر ہوا کرتی ہے۔ وقت آ گیا ہے آپ سے اجازت لینے کا۔ ہمارے آج کے لیکچر 12 کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ سے پھر دوبارہ اپنے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔